أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. آج کا درس آپ جانتے ہیں کہ کتاب التوحید کے بارے میں ہے، اور کتاب التوحید اس کتاب کا پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے. اس کا پہلا باب جو تمہیدی باب ہے، جس کو کوئی نمبر نہیں دیا گیا، اس کے بعد والے باب کو کہا جائے گا باب نمبر 1، لیکن اس کو باب نمبر 1 عام طور پہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو تمہیدی باب کہا گیا ہے. تو اس باب کی احادیث وغیرہ اور آیات ہم پڑھ چکے ہیں. اب گفتگو رہ گئی ہے ان مسائل پہ جو ان آیات اور ان احادیث سے معلوم ہوتے ہیں. باقاعدہ طور پہ ان مسائل پہ گفتگو کرنے سے پہلے ان مسائل کے بارے میں آگاہی دے دوں کہ یہ مسائل کس کی طرف سے ہیں. کیا یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھے ہیں یا بعد میں آنے والوں نے لکھے ہیں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ کتاب التوحید کے کئی نسخے ان مسائل سے خالی ہوتے ہیں. کتاب التوحید کے کئی ایڈیشن ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ مسائل موجود نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مسائل بعد میں آنے والے کسی امام نے، کسی عالم دین نے تحریر کیے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسائل امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف سے ہیں، خود مؤلف کی طرف سے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اہل علم اس بات سے واقف ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کئی ایڈیشن ان مسائل سے خالی ہیں؟ ان میں آیات تو ہوتی ہیں، احادیث بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ مسائل نہیں ہوتے. تو اس بارے میں علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید پہلی بار لکھی تو تب وہ بصرہ میں تھے، عراق میں تھے، اور وہاں پہ انہوں نے آیات اور احادیث پہ اکتفا کیا. لیکن جب وہ اپنے شہر میں آئے، اپنے ملک میں آئے، تو وہاں پہ کتاب التوحید لکھی تو آیات اور احادیث کے بعد مسائل بھی لکھے. یہ مسائل خود امام صاحب نے لکھے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کتاب التوحید کے 30 سے زائد ایسے نسخے ہیں جن میں یہ مسائل موجود ہیں، اور وہ علماء کرام جنہوں نے بہت پہلے کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے وہ ان مسائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تیسیر العزیز الحمید کے مؤلف سلیمان، اور یہ شیخ صاحب کے پوتے ہیں، انہوں نے کتاب التوحید کی جب شرح لکھی تو اس شرح میں یہ مسائل موجود ہیں. ایسے ہی شیخ عثمان بن منصور ہیں جو فوت ہوئے ہیں 1282 ہجری میں،
1282 اور ان کی کتاب کا نام ہے فتح الحمید فی شرح توحید۔ ایسے ہی عبد الرحمن بن حسن، ان کی شرح کا نام ہے فتح المجید، اور وہ امام صاحب کے شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ ان کی شرح میں جو کتاب التوحید ہے، ان کی شرح کے ساتھ جو کتاب التوحید ہے، اس میں یہ مسائل موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مسائل خود امام صاحب کی طرف سے ہیں، اور ان مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کس قدر علم اور فقاہت سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو ذہانت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ تو آئیے اب اس باب کے مسائل پڑھتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کئی مسائل ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ، الحکمت فی خلق الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی تخلیق میں حکمت۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ چلا کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے، بے فائدہ نہیں کرتے، فضول نہیں کرتے۔ اور یہی کچھ ہم ان سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آخرت واقع نہیں ہوگی، جو مر گیا، جو مٹی بن گیا، اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کھیل تماشے کے طور پہ نعوذ باللہ پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس باب میں جو آیت پڑھی تھی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے میں حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس آیت سے ایک تو پتہ چلا کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے بلا مقصد پیدا نہیں کیا، بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ وہ حکمت کیا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کی عبادت پہ اکتفا کیا جائے، عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور جب ہم نے یہ مسئلہ جان لیا تو یہیں سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور اس بارے میں چند من گڑت اور ضعیف روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، کہ ضعیف اور من گڑت احادیث اور ان کے امت پہ برے اثرات، یعنی کہ ان من گڑت روایات نے، ان ضعیف روایات نے کس قدر امت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب کئی جلدوں میں ہے، پہلی جلد میرے پاس ہے۔ پہلی جلد میں 500 احادیث جمع کی ہیں کتاب کے مؤلف شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے۔ تو اس کتاب کی حدیث نمبر 280 وہ کیا ہے کہ اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ،
آمن بمحمد کہ محمد پہ ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور اپنی امت کے ان لوگوں سے کہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مل جائے گا کہ وہ بھی ان پہ ایمان لائیں، یعنی کہ آپ کی امت میں سے جو زندہ ہوں گے اور ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول آئیں گے، وہ بھی ایمان لائیں۔ فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا۔ ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، میں نے عرش کو پانی پہ پیدا کیا۔ فَاضْطَرَبَ، تو وہ حرکت کرنے لگا۔ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ، تو میں نے عرش پہ یہ الفاظ لکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَسَكَنَ، تو وہ عرش جو ہے پرسکون ہو گیا، یعنی کہ اضطراب ختم ہو گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں، لیکن یہ حدیث بے بنیاد ہے، من گڑت ہے، اور اس کے گھڑنے کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ عمر بن اوس الانصاری ایک راوی ہیں، یہ وہ ہیں جن کے اوپر علماء کرام نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث گڑھی ہے۔ امام حاکم جو اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، وہ اس کو بطور موقوف ذکر کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے طور پہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں صحیح الاسناد، کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ امام ذہبی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے امام حاکم کی ذکر کی گئی احادیث کا جائزہ لیا ہے، وہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں اظنہ موضوعا علی سعید، کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے اور گھڑنے والے نے اسے گڑھ کر سعید بن ابی عروبہ کے ذمے لگا دیا ہے، یعنی کہ عمر بن اوس انصاری نے اس کو گڑھا اور کہا کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے سعید بن ابی عروبہ نے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ بھی محدث ہیں، ان کی گفتگو اگر لسان المیزان میں پڑھی جائے تو یہ بھی اس حدیث کو موضوع مانتے ہیں، من گڑت قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، آسمانی مخلوقات کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ حدیث من گڑت ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے لولاک ما خلقت الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن جب اس حدیث کی سند کا جائزہ لیں گے تو اس میں ایک راوی ہے عبد الصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، اس راوی کی وجہ سے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اور ابن عساکر نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، ان الفاظ کو امام ابن الجوزی نے اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات، کہ من گڑت روایتیں، من گڑت احادیث۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں احادیث ثابت نہیں ہیں، اور درست بات وہ ہے جو سورہ ذاریات میں اللہ نے بیان کی ہے
کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سے، ان کے نمبر ہے 280 اور 282، 280 اور 282۔ دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان العبادت ہی التوحید، کہ عبادت یہ توحید ہے، یعنی کہ عبادت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن توحید سے محروم ہے، اس کی عبادت باطل ہوگی، اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں 54، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ مال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو جب کفر پایا جائے، شرک پایا جائے، تو وہ اعمال جن کو آپ نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ان العبادت ہی التوحید، عبادت کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ لأن الخصومۃ فیہ، کیونکہ جھگڑا اسی میں ہے۔ جھگڑا کس میں ہے؟ توحید میں۔ یعنی کہ قریش، اہل مکہ، جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا، کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حج کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لیکن انہیں کافر قرار دیا گیا، انہیں مشرک قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحید کے اوپر نہیں تھے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یہ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، انہیں وہ مستقل نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے تابع ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے رابطہ کریں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے تھے، دوسروں کو کارساز بنا رکھا تھا، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کہتے تھے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور سورہ یونس میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی آدمی توحید کے اوپر نہیں ہے، وہ جتنے بھی نیک اعمال سر انجام دے لے، نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ عبادت وہ توحید ہے، کیونکہ جھگڑا اسی میں ہے، یعنی کہ توحید میں ہے۔ جھگڑا کس میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اور اہل مکہ میں، پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں اور ان کے اقوام میں جو بنیادی اختلاف ہوا کرتا تھا، بنیادی جھگڑا ہوا کرتا تھا، وہ توحید و شرک پہ ہی ہوا کرتا تھا۔
الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان من لم یأتی بہ لم یعبد اللہ، جو توحید لے کر نہ آئے، توحید کو نہ اپنائے، تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یعنی کہ جو توحید کے اوپر نہیں ہے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے، چاہے جہاد کرے، اس کی ان عبادات کو عبادت قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ ان من لم یأتی بہ، جو یہ چیز لے کر نہ آئے، توحید لے کر نہ آئے، تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ففیہ، تو اس میں معنی ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ سورہ کافرون کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو کیا یہ کافر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ان کافروں سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، جب کہ وہ کرتے تھے اللہ کی عبادت؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے جو شرک کے ساتھ مکس تھی، اس لیے ان کی عبادت کو عبادت نہیں مانا گیا۔ اللہ کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کو باطل قرار دیا گیا، اس کو لغو قرار دیا گیا، اس کو عبث قرار دیا گیا، اس کو شرعی عبادت نہیں مانا گیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الحکمۃ فی ارسال الرسل علیہم الصلاۃ والسلام، رسولوں کو بھیجنے کی حکمت، ان پہ صلاۃ و سلام ہو۔ یعنی کہ جو آیات اور جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس باب میں، ان سے پتہ چلا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی، ان کو نبی کیوں بنایا گیا، ان کو رسول کا درجہ کیوں دیا گیا۔ کس ایسے پتہ چلا ہے اس مسئلے کا؟ سورہ نحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر قوم میں، رسولاً، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ کیوں بھیجا؟ کیا حکمت تھی، کیا مقصد تھا؟ یہ پیغام دیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اس سے دور رہو۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مین مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ سڑکیں بنائیں، دنیاوی ترقی پہ مشتمل کام کریں، لوگوں کو سائنس سکھائیں، لوگوں کو جہاد بنانے کے طریقے سکھائیں۔ نہیں، رسولوں کے آنے کا مین مقصد یہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اخلاق سکھایا جائے، سچ کہا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، پڑوسیوں کی عزت کیا کرو۔ یقیناً یہ تعلیمات انہوں نے دی ہیں، اور ان تعلیمات کی اہمیت، ان تعلیمات کی اہمیت کو بیان کیا ہے، ان تعلیمات پہ
زور دیا ہے، لیکن یہ ان کے آنے کا مین مقصد نہیں ہے، یہ ان کے آنے کا سب سے بڑا مقصد نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اللہ کی عبادت کا حکم بھی دیا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع بھی کیا، توحید کی دعوت بھی دی اور شرک سے صاف صاف روکا بھی۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان الرسالۃ عمت کل امت، کہ رسالت ہر امت کے لیے رہی ہے، رسالت ہر امت کے لیے تھی، تو رسالت عام رہی ہے ہر قوم کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں، کس قدر ان پہ فضل و کرم کرنے والے ہیں، کہ انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ لیکن ہمیں کس آیت سے پتہ چلا، کس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے؟ یہی آیت سورہ نحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ اب تاریخ اس کی تائید کرے یا نہ کرے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ ایمان ہے۔ ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے کہ ہندوستان میں کون نبی آیا تھا، اس علاقے میں کس کو بھیجا گیا تھا، ہمارا اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ ایمان ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں بھی نبی اور رسول آئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو شیخ صاحب نے، امام صاحب نے اس آیت سے اخذ کیا ہے، اس کی مزید تائید سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 سے ہوتی ہے، 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، وارننگ دینے والا آیا ہے، چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو یا ان کا کوئی نائب ہو، کوئی عالم دین ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ دیتے ہیں، اپنے رسول بھیجتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرماتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ لیکن اگر کوئی کفر میں، شرک میں، تکذیب میں حد سے آگے بڑھ جائے، سدھرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑائے، قیامت کا مذاق اڑائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا ہے، اور ان کی طرف آتا ہے جن کی طرف اللہ کا کوئی نہ کوئی رسول آ چکا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم کوئی نہ کوئی رسول بھیج دیں۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، ان دین الانبیاء واحد، کہ نبیوں کا دین ایک ہی ہے، ہر نبی کا دین ایک ہی ہے، ایک نبی کا دین پہلے نبی کے دین کی تائید کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے دین میں ٹکراؤ ہو، تضاد ہو، تناقض ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت سے، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، رسول کو پیغام کیا دیا گیا، ڈیوٹی اس کی کیا لگائی گئی، مشن اس کو کیا دیا گیا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
کہ اپنی اپنی قوم سے یہ مطالبہ کرو کہ اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر نبی یہ پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کا دین ایک ہے۔ اس کی مزید تائید سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 سے ہوتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کہ آپ سے پہلے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی رسول آئے ہیں، ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ اپنی قوم سے کیا کہو، اپنی قوم کو کیا پیغام دو کہ لا الہ الا انا، کہ وہ یہ جان لیں، یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدونی، تو وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم کی ایک اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی شریعت دوسری قوم کی شریعت سے مختلف رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں 48 میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کر دی، ایک راستہ مقرر کر دیا، ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ تو امام صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نبیوں کا دین ایک رہا ہے، اور یہ مسئلہ انہوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سے اخذ کیا ہے، اس کی تائید سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ آیت سورہ مائدہ کی بتا رہی ہے کہ ہر قوم کی اپنی اپنی شریعت، ہر قوم کا اپنا اپنا طریقہ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ توحید کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے سب نبیوں کا دین ایک تھا، لیکن نماز روزے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، احکام و مسائل کے اعتبار سے فرق رہا ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے اس حدیث سے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 3443 3443۔ حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں علاتی بھائی ہیں، علاتی بھائی ہیں، ان کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے نہیں۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں، باپ کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے۔ مائیں ان کی مختلف ہیں، ان کے شریعتیں ان کی مختلف ہیں، عملی احکام ان میں اختلاف ہے۔ ہر امت کو، ہر قوم کو شریعت دی گئی، اور کئی مسائل میں ہر امت کا دوسری امت سے اختلاف رہا ہے۔ تو چھٹا مسئلہ پھر کیا تھا آخر میں کہ ان دین الانبیاء واحد، کہ نبیوں کا دین ایک ہی ہے، سب نبیوں کا دین ایک ہی ہے۔ ساتواں مسئلہ المسألۃ الکبیرہ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت، ففیہ معنی قولی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔
7واں مسئلہ کیا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں ہے جب تک کہ طاغوت کے ساتھ کفر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت وجود میں نہیں آتی، حاصل نہیں ہوتی مگر طاغوت کے کفر کے ساتھ، یعنی طاغوت کا انکار کریں تو تب۔ یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے امام صاحب نے، اور اس کو کہنے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، عظیم ترین مسئلہ ہے، یہ انہوں نے لیا ہے اسی آیت سے، آیت نمبر 36 سورہ نحل کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، کس پیغام کے ساتھ؟ اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت تب اللہ کی عبادت کہلائے گی جب عبادت کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کا انکاری ہو، شرک سے انکاری ہو، شرک کے قریب جانے والا نہ ہو۔ ففیہ معنی قولہ، اور اس میں مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ فمن یکفر بالطاغوت کہ جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کا انکاری ہو، ویؤمن باللہ اور اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو تحقیق اس نے مضبوطی سے تھام لیا مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 256 256، اس آیت سے اس مفہوم کی تائید ہو رہی ہے جو مفہوم امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اخذ کیا ہے، جو مسئلہ اخذ کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سے 36 سے۔ تو پتہ چلا اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان ہو کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، غیر اللہ سے غیبی طور پہ دعا نہیں کی جائے گی، غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح نہیں کیا جائے گا، غیر اللہ کے نام پہ منت نہیں مانی جائے گی، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پہ ایمان لائے اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے مضبوط کڑے کو جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی کہ یہ آدمی ہے کامیاب، یہ آدمی ہے جو تباہ ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ اس نے مضبوط کڑا جو ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ آندھی جتنی بھی تیز ہو، طوفان جتنا بھی تیز ہو، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، یہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ کون ہے جس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لائے اور طاغوت کا انکاری ہو، طاغوت کے ساتھ کفر کرے۔ یہ مسلسل کئی مسائل ہیں جو امام صاحب نے ایک ہی آیت سے اخذ کیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتنے ذہین تھے اور کتنی ان کی نگاہ تھی قرآن کریم کی آیات پہ، اور کتنے وہ ماہر تھے عقیدہ کے مسائل میں۔ یہ جو 7واں مسئلہ تھا، اس کو امام صاحب نے کیا کہا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ، بہت عظیم مسئلہ، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ قبر والوں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں، اس لیے وہ خالص ایمان کی نعمت سے محروم ہیں
اور خطرہ یہ ہے کہ روز قیامت وہ ان میں سے ہوں گے جن کی محنتیں ضائع چلی جائیں گی، جن کی مشقتیں بے فائدہ ہوں گی، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ الثامنہ، 8واں مسئلہ، ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ۔ طاغوت عام ہے ہر اس پہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ طاغوت کہیں گے۔ یعنی کہ یہ لفظ عام ہے، ہر اس پہ بولا جائے گا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ بت ہو، درخت ہو، پتھر ہو، کوئی قبر ہو، کوئی فوت شدہ ولی ہو، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اب اگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدے کیے جائیں، اس کے نام پہ بکرے ذبح کیے جائیں، یہ وہ چاہتا تھا، اس پہ راضی تھا، پھر تو واقعی طاغوت ہے۔ اور اگر وہ اس پہ راضی نہیں تھا، وہ شرک کو ناپسند کرتا تھا، لیکن لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس عمل کو ناپسند کرتا تھا، تو پھر ہم اسے طاغوت نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ لوگوں نے اس کو طاغوت بنا رکھا ہے، وہ طاغوت ہے نہیں۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے طاغوت کی تعریف کیا کی ہے؟ ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی تعریف کیا کی تھی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، کہ جس کو اس کی حد سے آپ کراس کر دیں، جس کو آپ اس کی حد سے نکال دیں، اوپر لے جائیں، تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ چاہے وہ معبود ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، یا کوئی متبوع ہو جس کی آپ پیروی کرتے ہیں جیسے کوئی عالم دین، یا کوئی مطاع ہو، کوئی ایسا ہو جس کے آپ آرڈر مانتے ہیں جیسے کوئی حکمران، تو جس کی عزت کرتے ہوئے، جس کی تعظیم کرتے ہوئے آپ نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ، عظم شأن ثلاث الآیات المحکمات فی سورۃ الانعام عند السلف۔ عند السلف یعنی کہ سلف صالحین کے ہاں سورہ انعام کی 3 محکم آیتوں کے معاملے کا عظیم ہونا، یعنی کہ سلف کے ہاں سورہ انعام کی 3 محکم آیتیں بہت عظیم ہیں، بہت ان کی اہمیت ہے۔ یہ کون سی 3 آیتیں ہیں؟ 151 سے لے کے 153 تک، 151 سے لے کے 153 تک۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ آیتیں گزشتہ درس میں پڑھی جا چکی ہیں۔ تو یہ آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں، ان کے کینسل نہیں ہوئی، منسوخ نہیں ہوئی۔ وفیہا 10 مسائل، اور ان 3 آیتوں میں 10 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ اولھا، ان 10 مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ ہے النہی عن الشرک، شرک کی ممانعت، شرک سے منع کرنا، شرک سے روکنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 10 مسئلے بیان ہوئے ہیں،
10 کے 10 عظیم ہیں، لیکن آغاز اللہ نے اس سے کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا حرام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ شرک سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو خالق کا حق پہلے ہے، والدین کا اس کے بعد ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 آیتیں سلف کے ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتم فلیقرأ قل تعالوا، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی وصیت دیکھنا چاہتا ہو جس پہ آپ کی مہر لگی ہو، تو وہ ان آیتوں کو پڑھ لے، یعنی کہ سورہ نام کی یہ آیتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس مسئلہ نمبر 9 میں۔ تو پتہ چلا کہ سلف صالحین کے ہاں یہ 3 آیتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، الآیات المحکمات فی سورۃ الاسراء، سورہ اسراء کی محکم آیات۔ سورہ اسراء کس کو کہتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ اسراء، کیونکہ اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس سورت کا آغاز واقعہ اسراء سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے تذکرہ آیا تو اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو سورہ اسراء کی محکم آیات یہ کون سی ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی کہ آیت نمبر 23 معنی کیا ہے کہ اللہ نے، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ جو محکم آیات ہیں، وَفِيهَا 18 مسئلہ، اس میں 18 مسئلے ہیں، 18 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اہم بات کیا ہے جو بتانا چاہتے ہیں امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہ بدأ اللہ بقولی، اللہ تعالیٰ نے ان 18 مسئلوں کا آغاز اپنے اس فرمان سے کیا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ مذموم بن جائیں گے، مخذولا بھی یارو مددگار بن جائیں گے، کوئی آپ کو مدد کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی تعریف کرے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی مدد کرے، اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کریں گے، تو آپ کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کی شان نہیں بڑھے گی، آپ کو عزت نہیں ملے گی، بلکہ آپ مذموم ہوں گے، قابل مذمت۔ لیکن مذموم کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، اللہ کے اولیاء کے ہاں، توحید والے علماء کرام کے ہاں۔ ممکن ہے شرک کرنے والے لوگ آپ کو دنیاوی عزت دیں جو عارضی عزت ہے، اور اس عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے، اور یہ عزت ان کو ملتی ہے جو اللہ کی توحید کو اپنا لیں اور جو شرک سے دور رہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ آغاز کہاں سے کیا کہ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم بیٹھے رہو گے مذموم بن کر، مخذولا بھی یارو مددگار بن کر۔ وَخَتَمَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا ہے ان 18 مسائل کا بِقَوْلِهِ، اپنے اس فرمان سے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ مقرر کرو، کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ،
ورنہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملوما مدحورا، اس حالت میں کہ آپ ملامت زدہ ہوں گے، مدحورا دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، ایک تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جہنم میں جب آپ کو ڈالا جائے گا ہر کوئی آپ کو ملامت کر رہا ہوگا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، مدحورا، اور سب آپ کو دھتکار رہے ہوں گے۔ یہ ہے شرک کا انجام۔ وَنَبَّهَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، اللہ نے ہمیں تنبیہ دی ہے علی عدم شأن هذه المسائل، ان مسائل کے معاملے کی عظمت پہ اللہ نے خبردار کیا ہے۔ کیا کہہ کے؟ بقولہ، اپنے اس فرمان کے ذریعے کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، کہ یہ جو احکام دیے گئے ہیں، کئی چیزوں کا حکم دیا گیا، مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کئی چیزوں سے منع کیا گیا، مثال کے طور پہ شرک، زنا وغیرہ، یہ سارے جو امور ہیں، یہ جو 18 چیزیں ہیں، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ان میں سے ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کیے ہیں، اور یہ حکمت پہ مبنی ہیں، دانائی پہ مبنی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی وحی میں توحید کی اور شرک سے بچنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ 18 مسائل بیان کیے گئے ہیں، آغاز بھی شرک سے منع کرنے کے ساتھ اور اختتام بھی شرک سے منع کرنے کے ساتھ۔ الحادی عشرہ، اس کے بعد 11واں مسئلہ، آیت سورۃ النساء التي تسمى آیت الحقوق العشرہ، بدأ اللہ بقولہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سورہ نساء کی آیت، کون سی آیت؟ سورہ نساء کی وہ آیت جس کا نام ہے حقوق عشرہ والی آیت، 10 حقوق والی آیت، یعنی کہ وہ آیت جس میں 10 حقوق بیان ہوئے ہیں، یہ اس آیت کا نام پڑ گیا ہے علماء کرام کے ہاں۔ تو 11واں مسئلہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی وہ آیت جس کو حقوق عشرہ والی آیت کا نام دیا گیا ہے۔ بدأ اللہ بقولہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا یا ان حقوق کا آغاز کس سے کیا ہے؟ بقولہ، اپنے اس فرمان سے کیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو اس آیت میں حقوق بیان ہوئے ہیں 10۔ پہلا حق کس کا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد والدین کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، اور مسافر کا، اور آپ کا جو عارضی ساتھی بنا ہوا ہے سفر میں یا کاروبار میں، اس کا، ان سب کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ 10 حقوق ہیں ٹوٹل، لیکن سب سے پہلے جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، کوئی شرک کرتا ہے، باقی 9 حقوق ادا کر بھی لے تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ والدین سے حسن سلوک کا فائدہ تب ہوگا جب آپ شرک سے پاک ہوں گے۔ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ تب ہوگا جب آپ شرک سے پاک ہوں گے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 36۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 12، التنبیہ علی وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وصیت جو آپ نے اپنی موت کے موقع پہ کی، فوت ہوتے وقت کی،
اس کے بارے میں تنبیہ۔ کہاں پہ یہ تنبیہ آئی ہے؟ آپ نے عبداللہ بن مسعود کا یہ قول سنا ہے پچھلے درس میں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتم فلیقرأ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الى قوله وان هذا صراطی مستقیما، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جناب محمد علیہ السلام کی وہ وصیت دیکھے جس پہ آپ کی مہر لگی ہو، تو وہ یہ آیات پڑھ لے کہ لوگو آؤ میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں وہ چیزیں جو تم پہ تمہارے رب نے حرام کر دی ہیں۔ تو آخر میں کیا آتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان آیات میں آنے والے احکام و مسائل کو اور وصیت کو نبی علیہ السلام کی وصیت قرار دیا ہے، اور وصیت کب کی جاتی ہے؟ مرتے وقت، فوت ہوتے وقت۔ تو حقیقی معنوں میں یہ آپ کی وصیت نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایسی وصیت پڑھے جس پہ اللہ کے رسول کی مہر لگی ہو، جس کو ابھی کھولا بھی نہ گیا ہو، بند ہو، تو وہ یہ آیات پڑھ لے، گویا کہ یہ نبی علیہ السلام کی وصیت پہ مشتمل ہیں۔ الثالثہ عشرہ، 13واں مسئلہ، معرفت حق اللہ علینا، اللہ تعالیٰ کا جو ہم پہ حق ہے اس کی پہچان، اس کے بارے میں علم لینا، یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہم پہ حق کیا ہے۔ تو کیا اللہ کا حق ہے ہم پہ؟ یہ آپ کو یہ مسئلہ کہاں سے لیا امام صاحب نے؟ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جناب معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے، ایک گدھے پہ دونوں سوار تھے۔ تو آپ نے کہا اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ بندے ان یعبدوہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے بندے کو عذاب نہ دے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دو، فیتکلوا، تو وہ اسی خوشخبری پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ نیک اعمال کرنا ترک کر دیں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام صاحب نے مسئلہ نمبر 13 میں کہ ہمیں معرفت حق اللہ علینا، اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان۔ تو کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ الرابعۃ عشرہ، 14واں مسئلہ، معرفت حق العباد علیہ، بندوں کا جو حق ہے علیہ، اس پہ، اللہ تعالیٰ پہ، اس کی پہچان۔ یہ حق کب ہوگا بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ؟ اذا ادوا حقہ، جب وہ اللہ کا حق ادا کر دیں، یعنی کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، تو پھر جو بندوں کا اللہ پہ حق بنتا ہے اس کی پہچان، اس کی معرفت۔ تو کیا حق بنتا ہے جی بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ؟ کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اسے عذاب نہ دے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہو۔ یہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے؟ حق ہے۔ لیکن بندوں کا یہ حق اللہ تعالیٰ پہ کس نے قرار دیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ پہ کسی چیز کو واجب قرار دے، اللہ سے کہے کہ ہمارا تو اے اللہ تم آپ کی ذات پہ یہ حق ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خود ہی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ الخامسۃ عشرہ، 15واں مسئلہ، ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ،
کہ یہ مسئلہ جو ہے اسے اکثر صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔ کون سا مسئلہ؟ یہ جو حدیث معاذ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اسے اکثر صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔ یہ کیسے پتہ چلا جی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو؟ کیونکہ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ معاذ بن جبل کو بتایا تھا جب وہ آپ کے پیچھے گدھے پہ سوار تھے، کوئی اور تو نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ مسئلہ بتا دوں، یہ خوشخبری دے دوں، تو آپ نے کہا تھا نہیں، ورنہ وہ اس خوشخبری پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے بیٹھے رہیں گے، یعنی کہ نیک اعمال بجا نہیں لائیں گے، دین کے لیے محنت نہیں کریں گے۔ تو جب آپ نے یہ کسی اور صحابی کو بتایا ہی نہیں، بتایا صرف معاذ کو ہے، اور انہیں بھی کہا کہ لوگوں کو خوشخبری نہ دو، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ مسئلہ جس کو اکثر صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس کے نہ جاننے سے کیا دین پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، کیونکہ دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یہ کام آپ کرتے رہیں، باقی جب آپ نے کام کر لیا تو آپ کو اللہ کیا دے گا، کس عذاب سے بچائے گا، یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ السادس عشرہ، 16واں مسئلہ، جواز کتمان العلم للمصلحہ، کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے۔ یہ مسئلہ کہاں سے ملا جی ہمیں؟ کیونکہ حدیث معاذ میں کیا آیا ہے کہ جناب معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں لوگوں کو یہ خوشخبری دے دوں، تو آپ نے کہا تھا لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ لوگوں سے چھپائے رکھو، کیونکہ اگر ان کو بتا دیا فیتکلوا، تو اس خوشخبری پہ اعتماد کر لیں گے، یعنی کہ پھر عمل کی جانب توجہ نہیں دیں گے، دین کے بارے میں وہ محنت نہیں کریں گے جو کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کو چھپانا جائز ہے۔ کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی وجہ ہو، کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، تو کسی حالت میں کسی خاص بندے سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے، اگر وہ اس کو خراب کرنے والی ہو، خطرہ یہ ہو کہ یہ چیز کو بتائی گئی تو اس کو خراب کر دے گی۔ السابع عشرہ، 17واں مسئلہ، استحباب بشارت المسلم بما یسر، مستحب یہ ہے کہ آپ مسلمان کو اس امر کی خوشخبری دیں جو امر اس مسلمان کو خوش کر دے گا۔ تو ایسی خبر اپنے مسلمان بھائی کو دیں جس خبر سے وہ خوش ہو جائے گا۔ مسلمان کو خوش کرنا چاہیے، اس کے دل میں مسرت داخل کرنی چاہیے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ کیونکہ جناب معاذ بن جبل نے کہا تھا اللہ کے رسول میں یہ خوشخبری لوگوں کو دے دوں، افلا ابشر الناس، تو آپ نے کہا تھا کہ نہ دو۔ لیکن جناب معاذ کا یہ کہنا کہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو خوشخبری نہیں دینی چاہیے، آپ نے کہا کہ یہ والی خوشخبری اس لیے نہیں دینی کہ یہ خوشخبری دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام طور پہ خوشخبری دینی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ فرشتوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بچہ دینے والے ہیں جو بہت علم والا ہوگا۔ مراد کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ سورہ زاریات آیت نمبر 28 تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خوشخبری دینی چاہیے، فرشتوں نے بھی خوشخبری دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ الثامن عشرہ، 18واں مسئلہ، الخوف من الاتکال علی سعۃ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پہ بھروسہ کرنے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے تو امیدیں لگا لے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے تو ڈر جائے، جنت کا سنے امید لگا لے، جہنم کا سنے تو ڈرنے لگ جائے۔ یہ ہے کامیاب مسلمان، ڈرتا بھی ہے امید بھی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا جناب معاذ سے؟ لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دے، فیتکلوا، کہ وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کس چیز پہ؟
اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے فضل پہ کہ اللہ نے تو ہمیں جنت میں بھیج دینا ہے، عذاب ہمیں نہیں دینا۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ پہ امید بھی لگاتا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 49، 50، 49 اور 50 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ بتا دیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ان کو دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ عذاب دے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ التاسع عشرہ، 19واں مسئلہ، قول المسئول عما لا يعلم اللہ ورسولہ اعلم، کہ جس سے سوال کیا جائے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس سے وہ ناواقف ہے، جس سے وہ لا علم ہے، تو وہ کیا کہے؟ وہ یہ کہے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو شرعی مسائل میں کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شریعت کا علم دیا۔ لیکن شریعت سے ہٹ کر جو مسائل ہیں، کونی مسائل، کونی امور، وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ و رسول عالم، وہاں پہ کہا جائے گا اللہ عالم، یعنی کہ قیامت کب آئے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا اللہ و رسول عالم کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، وہاں پہ کہا جائے گا اللہ عالم، صرف اللہ جانتا ہے بس۔ یہ مسئلہ کہاں سے لیا امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے؟ کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے جناب معاذ سے پوچھا تھا کہ معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ رسول عالم، کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس سے سوال کیا جائے کسی ایسے امر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، تو وہ کیا کہے؟ اللہ رسولہ اعلم۔ العشرون، 20واں مسئلہ، جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض، جائز ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو علم کے ساتھ خاص کر دیں اور کسی کو چھوڑ دیں، یعنی کہ کوئی علم کی کوئی بات، دین کی کوئی بات کسی آدمی کو بتائیں اور کسی سے چھپا لیں، اس کو نہ بتائیں، تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جناب معاذ بن جبل کو یہ بتایا کہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پہ حق ہے کہ جب وہ شریک نہ کریں تو وہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو یہ چیز آپ نے جناب معاذ کو بتائی، اور جب انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتا دوں، آپ نے کہا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جواز تخصیص بعض الناس بالعلم، لوگوں میں سے کسی کو علم دینے کے لیے خاص کر لینا، دون بعض، کسی کو چھوڑ کر، تو یہ جائز ہے۔ اس میں اگر کوئی مصلحت ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ الحادیۃ والعشرون، 21واں مسئلہ، تواضع صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع، عاجزی، انکساری، لرکوب الحمار، کیونکہ آپ گدھے پہ سوار ہوئے ہیں، مع الارداف علیہ، اس گدھے پہ کسی اور کو سوار کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اس حدیث سے پتہ چلا، جناب معاذ کے حدیث سے، کہ آپ کتنے متواضع اور عاجز اور منکسر بندے تھے کہ آپ نے دو کام کیے۔ نمبر ایک، گدھے پہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ گدھے پہ بیٹھنا میری توہین ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، اونٹنی پہ بیٹھوں گا، نہیں، گدھے پہ بیٹھ گئے، اس کو اپنی توہین نہیں جاننا۔ نمبر دو، آپ نے پیچھے کس کو بٹھا لیا؟ جناب معاذ کو، تو یہ بھی آپ کی عاجزی ہے۔ بادشاہوں والا انداز نہیں ہے کہ جس پہ میں بیٹھ گیا ہوں اب میں اکیلا ہی بیٹھوں گا، میرے پیچھے کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ الثانی والعشرون، 22واں مسئلہ، جواز الارداف علی الدابہ،
کہ سواری پہ، جانور پہ کسی اور کو اپنے پیچھے بٹھا لینا جائز ہے، یعنی کہ اگر جانور 2 آدمی اٹھا سکتا ہے، ان کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، تو آپ سواری پہ اپنے پیچھے کسی اور کو بھی بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر جانور کمزور ہو، 2 لوگوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو پھر دوسرے کو اس پہ بٹھانا یہ ظلم ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جواز الارداف فی الدابہ، جانور پہ کسی اور کو اپنے پیچھے بٹھانا کیا ہے، وہ جائز ہے۔ یہ ٹائم ہو چکا ہے، بس یہ 1 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ الثالث والعشرون، 23واں مسئلہ، فضیلت معاذ بن جبل، جناب معاذ بن جبل کی فضیلت، ان کی اہمیت کا پتہ چلا۔ نمبر 1 اس طرح کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا ہے۔ نبی اپنے پیچھے کسی کو بٹھائے، جس کو بٹھایا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اتنا اہم مسئلہ آپ نے صرف معاذ بن جبل کو بتایا ہے، اس سے پتہ چلا کہ جناب معاذ بن جبل کی کیا فضیلت ہے۔ آخری مسئلہ، الرابعۃ والعشرون، 24واں مسئلہ، عظم شأن هذه المسئلہ، اس مسئلے کے معاملے کی عظمت، اہمیت، کس مسئلے کی؟ مسئلہ توحید کی، کہ مسئلہ توحید بہت عظیم مسئلہ ہے، اسی لیے آپ نے اپنے پیچھے معاذ بن جبل کو بٹھایا اور اس موقع پہ انہیں توحید کی یہ بات بتائی کہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ ہمیں استقامت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اہم مسائل تھے اور سب کا تعلق کس سے ہے؟ آیات سے، احادیث سے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ یہ درس لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا اگر میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں استقامت دے۔ اور آخر میں یہ کہ پچھلے 2 درس جو ہوئے ہیں کتاب التوحید اور کتاب الفوائد کا، ان کی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو سکیں، انشاءاللہ ان قریب اپلوڈ ہو جائیں گی۔ معذرت چاہتے ہیں کہ اس دفعہ لیٹ ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔